پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ریاض خان کا سلام۔ ناظرین، پچھلے 8-9 مہینے سے مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ابھی 3-4 دن پہلے برائیلر مرغی فی کلو 400 روپے کا مل رہا تھا۔ آج جب میں نے ریٹ پوچھا تو 650 روپے کا ہے، یعنی فی کلو 250 روپے مہنگا ہو چکا۔ خورد و نوش کی اشیاء ہے وہ ان کے ریٹ روزانہ ڈیلی بیس پہ ان کے ریٹ بڑھ رہے ہیں۔ ایک تو کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر۔ ابھی کراچی کے اندر بہت زیادہ جرائم بڑھ گئے، ڈکیتیوں میں بڑی تیزی آ رہی ہے، سنیچنگ ہو رہی ہے، چوری ہو رہی ہے۔ اب اس کی وجہ کیونکہ کراچی انڈسٹریل ہب ہے، یہاں ہزاروں انڈسٹریز ہے، یہاں کراچی کے جو لوگ ہیں وہ لاکھوں کے حساب سے ان فیکٹریز کے اندر اپنا روزی کماتے ہیں، لیکن فیکٹریز والے بھی تنگ ہیں، انڈسٹریز والے بھی، کافی سارے ورکرز ان لوگوں نے فارغ کر دیے۔ اب دن بدن بے روزگاری جیسے جیسے بڑھ رہی ہے کراچی میں، اسی طرح جناب جرائم میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آئے دن جو ہے کوئی بے گناہ جان سے جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری بیڈ گورننس ہے۔ ہمارے حکمران اپنے عیاشیوں میں ماڈلز بلا کے تو وہاں ان کے ساتھ عیاشیاں کرتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے آڈیو ویڈیو بناتے رہتے ہیں، وہ آڈیو ویڈیو کھیل رہے، جبکہ دوسری طرف عوام ایک طرف غربت سے مر رہی ہے، مہنگائی سے مر رہی ہے، بے روزگاری سے مر رہی ہے، دوائیاں نہ ہونے کی وجہ سے مر رہی ہے، تو دوسری طرف ان کو ڈکیت مار رہے، ان کے گھروں میں تو کچھ ہوتا نہیں ہے، وہ گھروں سے جو تھوڑا بہت انہوں نے کوئی بچا بچو کے رکھا ہوتا ہے وہ چوری ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی گلی میں بھی ابھی صرف 5 منٹ آپ موٹر سائیکل کھڑا کر دو، 5 منٹ کے بعد وہ موٹر سائیکل چوری ہو جائے گا۔ یعنی جرائم میں اتنی تیزی آ چکی ہے کراچی میں کہ جو کبھی ماضی میں ہم نے نہیں دیکھا تھا، کہ اتنی جرائم، پولیس بھی ناکام ہو رہی ہے ان کو کنٹرول کرنے میں، لینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز بھی ناکام ہو رہی ہے۔ لیکن ان کی وجوہات کیا ہے کہ جرائم بڑھ رہے ہیں؟ جیسے میں نے پہلے بتایا، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، مہنگائی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، لیکن حکمرانوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی ہمارے ملک کا دورہ نہیں کر رہے، صرف ہمارے حکمران جا کر بیرونی ممالک دورے کر رہے اور وہاں ان کی منت سماجت کر رہے، نہ سرمایہ دار یہاں آ رہے سرمایہ کاری کرنے، نہ کوئی بیرونی ممالک سے آج تک 7-8 مہینوں میں مجھے آپ بتائیں کہ کوئی وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، کسی ملک کا کوئی صدر ہمارے ملک میں آیا اور اس نے کوئی تجارتی معاہدہ کر کے گیا۔ پاکستان کے حکمرانوں کے اوپر ان کا بھروسہ ختم ہو چکا ہے۔ اب تمام سلوشن کا ایک ہی حل ہے کہ اس ملک کے اندر آپ، یہ حکومت تو ناکام ہو چکی ہے، اسمبلی اور ڈیزالو کریں اور عام انتخابات کی اعلان کریں اور ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن کروائے، ایک مضبوط گورنمنٹ بنے گی۔ جو ہی الیکشن کا اعلان ہوگا تو آپ دیکھ لینا بیرونی جو سرمایہ کار ہے وہ بھی یہاں پاکستان میں سرمایہ کرنی دوڑ کے آئیں گے، جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ ہمیں امداد بھی دیں گے، وہ ہمیں قرض بھی دیں گے۔ اس کے بعد جب حکومت ایک مضبوط حکومت بنے گی تو ان لوگوں کا مزید ہم پر اعتماد بحال ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ اس کے علاوہ جتنا وقت گزرتا جائے گا ہماری معیشت مزید تباہ ہوتی جائے گی، مہنگائی بڑھتی جائے گی، جرائم مزید بڑھیں گے۔ اس حد تک بات آ سکتی ہے، اللہ نہ کرے، کہ عوام ایک دوسرے کا گریوان پکڑ کے ایک دوسرے کو نوچنا شروع کر دیں گے۔ تو ان حالات سے ڈرنا چاہیے۔ جو اقتدار کی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، اگر تھوڑا سا بھی ان کو اللہ کا خوف ہے تو اس ملک اور اس کے عوام پہ رحم کرے اور اس ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن کروائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اب تک کے لیے اتنا، اللہ حافظ۔